بتایا گیا تھا کہ آج کی نشست کا ہوگا مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اس بارے میں دوستوں سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ سوالات پہلے سے کو تیار کر لیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کا موضوع کی مناسبت سے سوالات غامدی صاحب مسلمان ملکوں میں غیر مسلم اقلیتیں بستی ہیں، اسی طرح ہر غیر مسلم ملک میں لاکھوں بلکہ بعض ملکوں میں کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلم، اسی طرح تقریباً ہر مسلمان ملک کا کوئی نہ کوئی غیر مسلم مسائل ہوتا ہے۔ ان تینوں حیثیتوں میں غیر مسلموں سے مسلمانوں کے تعلقات کے حوالے سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا ایک سوال تو اس میں یہ ہے کہ کیا سارے غیر مسلم جو ہیں وہ پوٹینشلی ہمارے دشمن ہیں یا ان میں کسی سے دوستی کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا ہر غیر مسلم ملک ہمارا دشمن ہے؟ ان سے ہمارے پرامن بقائے باہمی کا تعلق کیسے رکھا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اپنی اولین حیثیت میں وہ انسان ہے۔ ہم سب بنی آدم ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم سب ایک آدم و حوا کی اولاد ہو اور اس لحاظ سے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہو۔ ہماری یہ حیثیت کسی حال میں بھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے جو انسانی حقوق ہیں، انسانی تعلقات ہیں، انسانی روابط ہیں، وہ ہر حال میں قائم رہیں گے، اور انسانی تعلق کے حوالے سے جو حقوق اور ذمہ داریاں ادا کرنا ضروری ہوتی ہیں وہ بھی ہر حال میں ادا کی جائیں گی۔ اگر ایک شخص ہمارا ہمسایہ ہے تو ہمسایہ غیر مسلم بھی ہو تو ہمسائے کی حیثیت سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہم پر آپ سے آپ ادا ہو جائیں گے۔ انسانیت کے مشترک مسائل ہم سب کے مشترک مسائل ہوں گے۔ انسانیت کی ترقی کے لیے جو اقدامات کیے جائیں گے وہ ہم سب کے مشترک اقدامات ہوں گے۔ اگر کوئی علم پیدا ہوتا ہے، کوئی ہنر وجود میں آتا ہے، کوئی نئی دنیا افکار و خیالات کی وجود پذیر ہوتی ہے تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اس میں بھی شراکت باہمی کے اصول پر ایک گروہ دوسرے گروہ سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو بنی آدم کی حیثیت سے جو ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے وہ تو کسی حال میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک اگلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام پہنچا، ہم نے اس پیغام کو قبول کیا، اور اس کو قبول کرنے کے بعد ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ اس پیغام کے ماننے اور نہ ماننے پر لوگوں کی اخروی زندگی کا انحصار ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہمیں انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے بتائی گئی کہ تم اس دنیا میں عارضی طور پر بھیجے گئے ہو، تمہیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، اور وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس کی نعمت بھی ابدی ہوگی، جس کی نقمت بھی ابدی ہوگی۔ یہ غیر معمولی پیغام ہے، یہ غیر معمولی خبر ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہم اس سے متعلق اپنے بھائیوں کو آگاہ کریں گے۔ یہی آگاہی ہے جس کو عربی زبان میں انذار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ایک بڑا حادثہ تمہارے سامنے پیش آنے والا ہے، تم اس حادثے کے لیے تیاری کرو۔ یہ دنیا کی زندگی جس میں معمولی معمولی حادثات سے متعلق بھی اگر خیرخواہی سے کوئی خبر دی جائے تو ساری انسانیت ایک دوسرے کی شکر گزار ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا حادثہ عظیم جو موت کے بعد پیش آئے گا، اور جس میں ہم میں سے ہر شخص اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہی کے لیے اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے لیے ابدی نقمت یا ابدی نعمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس عظیم حادثے سے ہم اپنے بھائیوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہمارے اور ان کے درمیان دائی اور مدعو کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دائی اور مدعو کا تعلق اپنی روح کے لحاظ سے ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم خیرخواہ بن کے اٹھیں، اور خیرخواہی کا جذبہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ محبت ہو۔ اگر ہم دشمنی کے تعلق کو بنیاد بنا کے اٹھیں گے تو ہم یہ تعلق پیدا ہی نہیں کر سکتے، معاف کیجیے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں اب دنیا میں ہر غیر مسلم کو، خواہ وہ ہمارے ملک میں رہتا ہے
وہ ہمارے ہمسائے میں رہتا ہے، وہ قومی سطح پر ہمارا ہمسایہ ہے یا دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے، اللہ کا یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ہماری وہ ذمہ داری ہے جو ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام ہمیں دے دیا اس کے فوراً بعد ہم پر عائد ہو گئی۔ تو قومی حیثیت سے بھی یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اس کو قومی حیثیت سے ادا کرنا ہوتا ہے، اور انفرادی حیثیت سے بھی اپنے اپنے دائرہ عمل میں ایک شخص کا ہمسایہ ہوں، ایک شخص سے ملتا ہوں، ایک سے میرا تعلق ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ پیغام پہنچاتے رہیں، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ پہنچائیں، محبت کے جذبے کے ساتھ پہنچائیں۔ ہماری ان کے ساتھ کسی نوعیت کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو بس یہ دعوت ان تک پہنچانی ہے، اس کا ابلاغ ان تک کرنا ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس کے سوا ہم پر ان کے معاملے میں دینی لحاظ سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی گئی۔ جو چیز لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بنتی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے غیر مسلم ہیں، ان پر ایک پیغمبر کی طرف سے جب اتمام حجت ہو گیا، یعنی حق کو آخری درجے میں واضح کر دیا گیا، اس کے بعد کچھ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر جزا و سزا کے لیے دیے، ان احکام کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ معاملہ ان غیر مسلموں کے ساتھ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ ہمارا کام اب یہ ہے کہ انسانی سطح کے تعلقات انسانیت کے مسلمہ اصول و قواعد کے مطابق قائم رکھیں، اور دین کے حوالے سے صرف دعوت کا تعلق، صرف اور صرف دعوت کا تعلق۔ ہمارے پاس ایک پیغام ہے، ہمیں یہ پیغام درد مندی، خیر خواہی اور محبت کے جذبے کے ساتھ پہنچانا ہے، بقائے باہمی کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ دنیا میں خدا کا قانون یہ ہے کہ اختلافات باقی رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے، یہ ہمارے مٹانے سے نہیں مٹ سکتے، اور کسی کے کفر، کسی کے شرک کی سزا یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ دے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعوت پہنچائیں اور اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک یہ ذمہ داری انجام دیتے رہیں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ شکریہ غازی صاحب۔ غازی صاحب، جو آپ نے بتایا ہے کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے تھے قرآن مجید میں جو اس وقت کے خصوصی طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ خاص تھے۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عام مسلمان ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے ضرور ہی غیر مسلموں کے بارے میں شاید کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ مثلاً ایک دعا ہے نازلہ جسے رہتے ہیں ہر روز، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ وہ غیر مسلموں کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں ہمارے دین میں اگر قرآن مسلم؟ یہ وہی غلط فہمی ہے، یعنی جو معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتمام حجت کے بعد ہوئے، اس کو بدقسمتی سے بعض لوگوں نے اپنے متعلق کر لیا ہوا ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ میں جب دین کے پورے کانٹینٹ پر، دین کے پورے مشمولات پر غور کرتا ہوں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ غیر مسلموں کے باب میں، خواتین کے باب میں، فنون لطیفہ کے باب میں، یعنی یہ 3 ابواب ایسے ہیں جن میں انتہائی غلط فہمیاں ہمارے ہاں راہ پا چکی ہیں۔ تو غیر مسلموں کے باب میں غلط فہمی کی بنیادی وجہ یہی بنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا تو جزا و سزا کے احکام دیے گئے، یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب پیغمبر اتمام حجت کر دیتا ہے تو دنیا ہی میں اس کے مخاطبین کو سزا دی جاتی ہے۔ اس موقع پر بہت سے معاملات ایسے پیش آتے ہیں جو عام حالات میں کبھی پیش نہیں آتے۔ مثلا ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ تزکیہ و تطہیر ضروری ہو جاتا ہے عذاب سے پہلے، یعنی جب اللہ سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ الگ کرتے ہیں، منافقین کو الگ کرتے ہیں، منکرین کو الگ کرتے ہیں، مومنین کو الگ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا تو ایک کشتی بنانے کے لیے کہا گیا تاکہ اہل ایمان کو اس سے الگ کر لیا جائے۔ تو اہل ایمان کو الگ کرنے، منافقین کو الگ کرنے، منکرین کو الگ کرنے کا یہ معاملہ کچھ امتحانوں اور آزمائشوں سے بھی بعض اوقات گزار کر کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر بعض احکام دیے جاتے ہیں، وہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، تو لوگ ان چیزوں کو سیاق و سباق سے الگ کر لیتے ہیں۔ یہ قنوت نازلہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے، یعنی ایک موقع پر جب کچھ لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دشمنی سے برایا اور ان کے ساتھ بڑا ظالمانہ رویہ اختیار کر کے بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا،
یعنی بظاہر دھوکہ دے کر بلایا کہ یہ ہماری تعلیم کے لیے بھیجے جائیں، لیکن جب وہ گئے تو وہاں ان کے ساتھ انتہائی بہیمانہ رویہ اختیار کیا گیا. ان کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بد دعا کی. یہ ایک نوعیت کی بد دعا ہے، ان مخصوص لوگوں کے خلاف کی گئی. آپ بھی کسی وقت کسی کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مرحلہ پھر وہی ہونا چاہیے کہ دوسرے کی طرف سے کسی دشمنی کا ارتکاب ہوا ہے، جیسے کہ اس موقع کے اوپر ہوا. تو ہم چیزوں کو ان کے موقع و محل سے اٹھاتے ہیں اور ان کی تعمیم کر دیتے ہیں. اپنے موقع پر وہ بالکل درست ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ اگر اس وقت بھی کوئی قوم ہمارے ساتھ دشمنی پر تل جائے، وہ ہمارے لوگوں کو اس طریقے سے قتل کرے یا اس طریقے سے ان کے خلاف کسی بہیمانہ یا ظالمانہ اقدام میں روبہ عمل ہو، تو ہم بھی اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ ہماری مدد کرے اور اس قوم کو اس کے جرم کی سزا دے. اس موقع پر اگر آپ کچھ ترمیم کر کے وہ دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک موقع و محل ہونا چاہیے. اور وہ موقع و محل وہ ہے جب آپ کی دشمنی بالکل واضح ہو جائے، کوئی ظلم آپ کے خلاف کیا جائے، کسی زیادتی کا ارتکاب کیا جائے، اور اب آپ اقدام بھی کر رہے ہوں، تدبیر بھی کر رہے ہیں اور خدا سے مدد بھی مانگ رہے ہیں. غلامی صاحب، یہ جو اس میں پھر سوال پیدا ہوتے ہیں، مثلاً قرآن مجید فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 51 میں کہ یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو اس طرح کی آیات کا موقع محل متعین کرنے کے لیے ہمیں کہاں سے یہ اسی سورہ کو پڑھنا چاہیے. اس کو جب اس کے سیاق سباق میں رکھ کے آپ پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ وہاں ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کے معاملے میں ہدایت دی جا رہی ہے جن پر اللہ کے پیغمبر کی طرف سے حجت تمام کر دی گئی. اب وہ خدا کے عذاب کی زد میں ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ رہنے والے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. خدا نے ان کے بارے میں اپنا آخری فیصلہ سنا دیا ہے. تو یہ اس موقع کی ہدایت ہے، اس کا موقع جان لینا چاہیے. یہ قرآن مجید کے سیاق سباق سے واضح ہو جاتا ہے. اہل علم جو قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں وہ بھی اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ کس موقع کی بات ہے، کب کہی گئی. میرا ایک ہمسایہ ہے، اس ہمسائے نے میرے ساتھ دشمنی کا رویہ اختیار کر لیا ہے. سمجھانے بجھانے خیرخواہی کے جذبات سے دعوت دینے کے باوجود وہ دشمنی پر آمادہ ہے. اس نے میرے خلاف کچھ زیادتیاں بھی کر ڈالی ہیں. ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ جب مثال کے طور پر میں اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اب آپ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں. اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کر لی، لیکن اس کی طرف سے ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی سازش یہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. چنانچہ اب اس سے تعلقات منقطع کر لیں. آپ اس سارے پس منظر کو الگ کر کے وہ ایک جملہ اٹھا لیں کہ اس شخص سے، اس ہمسائے سے تعلقات منقطع کر لو اور پھر اس کو ایک ابدی حکم سمجھ بیٹھیں، تو یہ آپ کی ہماری غلطی ہوگی. یعنی قرآن مجید میں جب بھی آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیں کہ کوئی بات کس گروہ کے بارے میں کہی جا رہی ہے. قرآن مجید کے مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین عرب ہیں، اس وقت کے اہل کتاب ہیں، اس وقت جو اہل ایمان ہیں وہ ہیں. پہلے ان مخاطبین کے لحاظ سے بات کو سمجھا جائے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ بات جو ان خاص لوگوں کو کہی گئی تھی وہ ہم سے کس طرح متعلق ہوتی ہے. صاحب، کچھ چیزیں جو ہیں وہ غیر مسلموں کے حوالے سے ایمانیات تعلق رکھتی ہیں. عام طور پر ہمارا مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ جنت میں 3 مسلمان داخل ہوں گے. آپ کی چیزیں پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک مخلص اور اللہ کا ایک فرمانبردار بندہ جو عیسائی ہو یا یہودی ہو، اہل کتاب ہو، اس کو بھی جنت میں داخل کی جاتی ہوگی. اس جو آیت ہے قرآن کی اس کا مطلب اور اس کے ایک بات اصولی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے 2 جگہ یہ واضح کر دیا ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا. تو فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جس کی دعوت لے کر تمام انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، انہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ایک چیز یہ کہ آپ ایک خدا کو ماننے والے ہوں، یعنی آپ شرک کے ادنا شائبے کے بغیر اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، سچا ایمان. آپ آخرت کو مانتے ہوں اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کریں. اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ آپ اچھا عمل کرنے والے ہوں.
یہ وہ بنیادیں ہیں جو قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں، اور 2 جگہ واضح کر دی ہیں، سورہ بقرہ میں واضح کر دی ہیں اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں بھی واضح کر دی ہیں، کہ ان کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں کے لیے نجات کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ وہاں بہت واضح طریقے پر تمام مذہبی گروہوں کا نام لے کے بتا دیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، اس کے لیے اللہ کے ہاں فیصلے کا انحصار کہ وہ خدا کی جنت کے لیے قبول کر لیا جائے، ان 3 بنیادوں پر ہوگا: اللہ پر سچا ایمان، آخرت کی جواب دہی کا احساس، اور اچھا عمل، عمل صالح۔ یہ تو ہے مثبت بات۔ اس کے ساتھ اتنی بات مضمر ہے، اور یہ آپ مانی جائے گی کہ وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کر رہا ہو جو جرم وہاں قابل مواخذہ بن جائے۔ مثال کے طور پر قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک آدمی اللہ پر بھی سچا ایمان رکھتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس بھی رکھتا ہے، اچھا عمل بھی کر رہا تھا، اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ فرمایا کہ اس کی بنیاد پر اس کے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ اسی طرح کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے سامنے اللہ کے کسی پیغمبر کی دعوت آئی اور اس نے یہ سمجھ لینے کے بعد کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جانتے بوجھتے انکار کر دیا۔ یہ جرم بھی ایسا ہے کہ جس پر کسی شخص کے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جرائم ہیں جو وہاں بیان نہیں ہوئے۔ ان جرائم کا ارتکاب جس نے بھی کیا ہے، وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، وہ خدا کے ہاں ماخوذ ہوگا، لیکن مثبت طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی 3 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اب اگر کسی شخص تک دعوت نہیں پہنچی، اس پر یہ حق واضح ہی نہیں ہوا کسی پیغمبر کے بارے میں، تو وہ انہی 3 چیزوں کی بنیاد پہ ماخوذ ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا نہایت منصفانہ قاعدہ ہے، کیونکہ وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں ہمیشہ رہی ہیں، جن کا فطرت تقاضا کرتی ہے، جن کے لیے عقل بھی اپنے استدلال رکھتی ہے، تو ان کی بنیاد کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی مواخذے کا قانون بنا دیا۔ لیکن کسی خاص پیغمبر کے ماننے نہ ماننے کا انحصار، کیونکہ پیغمبر کے تعارف، اس کی دعوت کے پہنچنے اور پھر اتمام حجت کے درجے میں یہ واضح ہو جانے پر ہوتا ہے کہ یہ خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ اس لیے اس معاملے کو جرائم کی فہرست میں رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر فی الواقع ایسا ہو گیا ہے اور انکار کر دیا گیا ہے، تو پھر اسی طرح آدمی ماخوذ ہوگا جس طرح کہ ایک مسلمان قتل کر دینے کے نتیجے میں ماخوذ ہوگا۔ ریحان صاحب، شخص نئے مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور شرک کے گھٹاٹوں اندروں میں بھی ہوتا ہے، شرک کو صحیح دین سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے خلوص کے ساتھ کہ یہ دین کا اثر نہ پاتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا سوال پیدا ہی نہیں ہوا اس کے ذہن میں کہ یہ اللہ ہے اور ایک اللہ کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اس طرح کا کوئی اس کو کرسچن کیا، کوئی اس کو الجھن نہیں ہوئی اس معاملے میں، بلکہ کوئی سمجھتا ہوا وہ کر گیا اس لیے اس کے آخر پھر بھی وہ مصول ہوگا، اس کو صحیح دین سمجھ۔ قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ شرک چونکہ فطرت میں کوئی استدلال ہی نہیں رکھتا سرے سے، اس لیے اس میں غلطی لگ نہیں سکتی۔ آدمی کے سامنے لازماً توحید آتی ہے اور شرک کی غلطی بھی لازماً اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ لوگ اصل میں اپنے معاشرتی پس منظر کے لحاظ سے اس پر توجہ نہیں کرتے یا متنبع نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے متعلق آدمی کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا۔ تاہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کوئی آدمی اتنا مغفل رہا یا ایسے حالات اس کو پیش آئے کہ اس کو نہیں تنبہ ہوا، تو وہ علام الغیوب جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس نے ایک اصولی بات کر دی ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے لیے ذرا بھی ظالم نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی پر فی الواقع کوئی چیز واضح نہیں ہوئی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر فرمائیں گے، کیونکہ ان کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ کامل انصاف کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور انہوں نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ جب تک حق کا وضو نہ ہو جائے اس وقت تک میں سزا نہیں دیتا۔ دنیا کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث کر کے لوگوں پر حق واضح نہ کر دیں اس وقت تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیا کرتے۔ تو یہی طریقہ ظاہر ہے کہ آخرت میں ہوگا۔ اگر کسی آدمی کو فی الواقع غلطی لگی ہوئی ہے
تو قرآن نے اصول میں بھی یہ بات بیان کر دی ہے کہ جس کو غلطی لگی ہوئی ہے، یعنی جانتے بوجھتے اس نے کسی حقیقت کو نہیں جھٹلایا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے. یہ اصولی بات ہے. تاہم شرک کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے کہ قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں انسان کے پاس چونکہ کوئی سرے سے استدلال ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں عذر آسانی سے پیش نہیں کیا جا سکتا. جی وعلیکم السلام. ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا سورہ مائدہ کی آیت کی فرض کر دیا ایمان والوں کو مطابق دوسرا بنا ہوا وہ آپس میں. اب اسی صورت کی حکایت ہے غالباً جاتی یا کراتی کی. یقیناً آپ اہل ایمان کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں میں سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں دانشمند اور خود کا نشین ہے اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اب ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ آیات پہلے جو یہود و نصارہ کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیا گیا اور بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جو کیٹیگری ہے اس میں نصارہ ذرا بہتر ہو گئے ہیں یہودیوں اور مشرکوں کے مقابلے. یہ کیسے عام انسان کیسے ڈفرینشیٹ کرے گا؟ کیا بات ہے کہ یہ نصارہ کا بہتر ہو رہا ہے، اور گروپ ہے نصارہ کا جس کا بہتر ہو رہا ہے اور پہلے کوئی اور گروپ تھا. وہ ایک عام آدمی کے لیے کنفیوژن ہے کہ یہ کنفیوژن کیسے ہو قرآن مجید کو پڑھ. نہیں دیکھیے، جو سورہ مائدہ ہے یہ اہل کتاب پر اتمام حجت کے آخری مرحلے کی سورہ ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو ترجمے ہی میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان یہود و نصارہ یعنی رسول اللہ کے مخاطبین کے اب مختلف گروہ بن گئے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جن پر حق واضح ہو گیا ہے اور وہ دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. ان میں سے جہاں تک یہود کا تعلق ہے، تاریخ بھی بتاتی ہے اور قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تو کوئی گروہ بھی صحیح بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. یعنی آپ نے اکثر تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ ان کے جو 3 بڑے قبیلے تھے تینوں ہی کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا کوئی ایک قبیلہ یا ان کا کوئی ایک گروہ پورا کا پورا گروہ نکل آیا ہو اور اس نے ایمان قبول کیا ہو یا حق کو مان لیا ہو. وہ خیبر میں بھی گئے تو وہاں بھی دشمنی پر تلے ہوئے تھے، وہ مدینے میں تو وہاں بھی دشمنی پر تلے ہوئے تھے. اس کے برعکس نصارہ کے مختلف گروہ تھے. یعنی ان میں وہ بھی تھے کہ جو ان کی شے پر کچھ دشمنی پر تلے ہوئے تھے اور وہ بھی تھے کہ جو بات سننے کے لیے تیار تھے، سمجھنے کے لیے تیار تھے. چنانچہ اس میں سب سے اہم تو نجاشی کی شخصیت ہے جس نے مسلمانوں کو اس زمانے میں پناہ دی. نجران کے عیسائیوں کا رویہ بھی بہت مختلف رہا. تو اس وجہ سے وہاں مختلف گروہ ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں. جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کا مخاطب پہلے طے نہیں کرتے. یعنی ہم یہ طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہودی کا مطلب ہے ساری دنیا کے یہودی، مشرک کا مطلب ہے ساری دنیا کے مشرک، نصرانی کا مطلب ہے ساری دنیا کے مسیحی. ایسا نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ گروہ ہیں اس وقت جن پر آپ اتمام حجت کر رہے ہیں، جن کو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں. چنانچہ ان میں اہل ایمان کے بھی مختلف گروہ بن گئے ہیں. وہ اہل ایمان بھی ہیں کہ جو سابقون الاولون ہیں، وہ بھی ہیں جو آخری درجے میں مخلص ہیں، وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو منافقت کر رہے ہیں. تو ان مختلف گروہوں میں کہیں آپ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہی تو ہیں اصل میں جو پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بعض جگہوں پہ انہی اہل ایمان میں سے بعض گروہوں پر تنقید ہو رہی ہوگی. تو قرآن مجید وہاں رسول اللہ کے مخاطبین کے ساتھ بات کر رہا ہے. ان کو پہلے قرآن کے سیاق و سباق میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، کن سے بات ہو رہی ہے. قرآن مجید کا جب تک آپ مخاطب نہیں طے کر لیتے اس وقت تک آپ اس کا مدعا نہیں متعین کر سکتے. وہ مخاطب طے کرنا ضروری ہے، وہ ہر سورہ میں طے کرنا چاہیے، ہر موقع پر طے کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں ہمارے جو قدیم جدید مفسرین ہیں سب اس کو بیان کرتے ہیں. اصل میں لوگ جب اٹھا کے سادہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ اس معاملے میں چونکہ ترجمے میں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. چنانچہ میں نے تو جب اپنا ترجمہ کیا تو ہر جگہ واضح کر دیے ان مشرکوں کو، ان یہود کو، ان نصارہ کو. یعنی وہ متعین گروہ ہیں جو رسول اللہ کے سامنے ہیں، آپ کے مخاطب ہیں. ان میں سے کسی کا رویہ بہتر ہے تو اس کی تحسین کی جا رہی ہے. یہود کے بھی بعض لوگوں کی تحسین کی ہے قرآن مجید نے. یہ کہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اگرچہ وہ بہت اقل قلیل گروہ ہے، جو راتوں کو آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور صحیح بات سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں.
تو اس طرح کے تمام گروہ موجود ہیں، ان میں سے گروہ کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، یہ اپریل کا جو شمارہ ہے اشراق کا، اس میں آپ کا اداریہ اس میں شذرات میں خدا کے فیصلے کے سلسلے میں اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ذریت ابراہیم کی جو اسرائیل اور اسماعیل دونوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور فلسطین کا علاقہ اور جزیرہ نمایاں عرب کے علاقہ ان کے لیے تصویر ہے۔ معلوم اس سے اس ادارے کی ہوتا ہے کہ یہ اب بھی ہے اسی طرح، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی وعدہ اسی طرح ہے، اب بھی ہے، اور اس کے بنی اسرائیل کے ساتھ اور جس طرح فلسطین کے علاقہ ان کے لیے اب بھی خاص ہے، اور جزیرہ نمایاں عرب کے علاقہ ان کے لیے بھی خاص ہے۔ اس بارے میں کیا کیا یہ اب بھی ہے؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن یہود نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے خلاف بغاوت کر دی اور حضرت مسیح کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت مسیح کو ماننے سے جب انہوں نے انکار کیا تو اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسانا شروع کر دیا، اور جو فیصلہ کیا گیا تھا اس میں چونکہ یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ یہ علاقہ تمہیں حاصل رہے گا اور اس میں تمہاری برتری قائم رہے گی اس وقت تک جب تک تم حق پرست رہو گے۔ جب انہوں نے حق کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دربدر بھی کیا، وہاں سے نکالا بھی۔ وہ آج بھی اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیں، حضرت مسیح پر ایمان لائیں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیں، تو ان کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ قائم ہے۔ اس کو تو خود سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ان اتم ادنا، تم آج لوٹو گے تو خدا بھی لوٹ آئے۔ فاروق صاحب سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جی، یہ جو ریز ہینڈ کا بٹن جب دباتے ہیں اور آپ کا ٹرن آ جائے، آپ سوال اپنا کر لیں اور آپ مزید سوال نہیں کرنا چاہتے تو اسی بٹن کو دوبارہ دبا دیں تاکہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل سکے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے بعد سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ریحان جمعہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسلموں کو یہ دعوت کے سلسلے میں بھی آپ نے بیان فرمایا کہ کوئی دعوت دینی چاہیے، یہ اللہ کا تعالیٰ ہے اور مرنے کے بعد یہ دوبارہ زندگی آنے والی ہے، اسی میں تمہارا فیصلہ ہوگا۔ کیا غیر مسلموں کو اب یہ دعوت ہم دے سکتے ہیں کہ وہ دائرۂ اسلام میں جب تک کہ وہ داخل نہیں ہوں گے، مسلمان جب تک کہ نہیں ہوں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ دعوت کی ہمیں تو یہی دعوت دینی ہے، ہمیں تو یہی دعوت دینی ہے۔ میں نے یہ نہیں بیان کیا کہ میں نے یہ کہا انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوت یہ ہے۔ ہمارے پاس تو اللہ کا ایک پیغمبر آ گیا، آخری پیغمبر نے ہمیں پیغام پہنچایا، اب ہم یہ پیغام لے کے جائیں گے۔ ہماری دعوت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت کے ذریعے سے تمہیں اپنا آخری پیغام دے دیا ہے، اپنا آخری عہد نامہ نازل کر دیا ہے، ہم وہ لے کے آئے ہیں تمہارے پاس۔ میں نے تو یہ گزارش کی ہے کہ یہ تین باتیں تو اصل میں مذہب کی بنیاد ہیں، ان میں تو ہم دعوت پہنچائیں نہ پہنچائیں ہر شخص ماخوذ ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین پہنچا ہے، اس کو ہم ان تک پہنچائیں گے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی ہم ان کو دعوت دیں گے، یہ پیغام ہم ان تک لے کر جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آؤ، یہ وہ دعوت ہے جو سب انبیاء کی دعوت تھی، اسی دعوت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور اس کو ہر لحاظ سے بالکل صاف کر کے پیش کر دیا، یعنی اب اس میں کوئی اینچ پیچ نہیں رہا، اس میں کوئی کجی نہیں رہی، اس کے اندر جہاں کوئی تحریف تھی ختم کر دی گئی ہے، اس کی کتاب کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ تمہارے اوپر اللہ کا بڑا احسان اور بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرو، اس دعوت کو قبول کرو۔ تو ہم تو لے کر ہی اسلام کی دعوت جائیں گے۔ یہ جو میں نے تین باتیں بیان کی ہیں، یہ تو اصل میں عالمی دعوت کی بنیاد ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام پیش کر چکے ہیں۔ اس کی بنیاد پر لوگ ماخوذ ہوں گے، اللہ کا فیصلہ صادر ہوگا۔ ہماری دعوت کے پہنچنے نہ پہنچنے کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت پہ جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہوگی کہ نان مسلم کے حوالے سے ہمیں یہ متعین کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کس سے خطاب کرنا گروپ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہ پہ اسلام کا لفظ یوز ہوا ہے، میں جب تک غیر اسلامی دین ہے اور اللہ تعالیٰ یہ دین ہے تو اسلام ہی ہے،
اس ٹرمینالوجی کو متعین کرتے ہوئے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک دین بہرحال ہے کہ جس کو اگر قبول نہیں کیا جائے، جس کو اگر مانا نہیں جائے گا تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی بات۔ اس آیت کو کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ اس میں اسلام سے کیا مراد ہے؟ کیا ایک دین، سسٹم آف پریکٹس یہ مراد ہے یا کسی اپروچ کی بات کی گئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین، بات کرنا چاہوں گا کہ 355 میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک والی مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی کہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت تک کے لیے غالب کر دوں گا۔ اس سے یہ اعتماد ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے جو یہود ہے ان کو کافر قرار دیا گیا ہے اور ان کے اوپر اہل کتاب کو جو ہے وہ سخت کی گئی۔ اس حوالے سے آپ کا جو پہلا سوال ہے اس میں اسلام کے لفظ کو آپ سمجھ لیجئے، اللہ کے دین کا نام ہمیشہ سے اسلام رہا ہے، یعنی قرآن کا دعویٰ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو دین دیا گیا تو وہ بھی اسلام ہی تھا، حضرت ابراہیم نے جس دین کی دعوت دی وہ بھی اسلام ہی تھا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، تاریخ بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ابراہیم نے تو دعا ہی اپنے بچوں کے لیے امت مسلمہ کی تھی۔ تو اسلام اللہ کا دیا ہوا نام ہے، تمام انبیاء کا دین اسلام ہے۔ یہ بات ہے جو وہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے کوئی یہودیت نازل نہیں کی، نصرانیت نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دین نازل نہیں کی۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ دین لے کر نہیں آئے، آپ تو اسی دین کی تجدید کے لیے آئے جو ہمیشہ سے خدا کا دین رہا ہے۔ تو یہ بات ہے جو وہاں کہی گئی ہے۔ یہی دعوت اصل میں ہم مسیحیوں کو بھی دیں گے، ہم یہودیوں کو بھی دیں گے، ہم پوری دنیا کو دیں گے کہ اللہ کا دین اسلام ہے۔ تو جو اسلام کی بنیادی دعوت ہے وہ ان 3 نکات پر مبنی ہے، یعنی اللہ پر سچا ایمان، آخرت پر سچا ایمان اور عمل صالح، یہ اس کی بنیادی دعوت ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ دعوت کن کے ذریعے سے پہنچی؟ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ کے لوگ پہلے سے ماننے والے ہوتے ہیں، جیسے مسیحی حضرت مسیح کو مانتے ہیں، ان سے پہلے کے انبیاء کو بھی مانتے ہیں۔ یہود حضرت مسیح کو نہیں مانتے لیکن ان سے پہلے کے انبیاء کو مانتے ہیں۔ تو ان ماننے والوں کو کسی نئے پیغمبر کی دعوت اگر پہنچانی ہوگی تو پھر وہ ہمارا کام ہے کہ ہم پہنچائیں، وہ اتمام حجت کے درجے میں پہنچے گی۔ پھر جانتے بوجھتے کوئی انکار کر دے گا تو یقیناً مجرم ہوگا، لیکن اس سے پہلے اسلام وہی ہے۔ تو اسلام کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بنیادی چیزیں ہیں جو قرآن نے وہاں واضح کر دی، جن پر ہماری بھی نجات کا انحصار ہے۔ یعنی ہم اگر محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں لیکن خدا پر سچا ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر سچا ایمان نہیں رکھتے، ہم عمل صالح نہیں کرتے تو ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں لیکن ہم کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی وعید موجود ہے کہ اگر تم کسی مسلمان کو قتل کر دو گے جانتے بوجھتے تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو اس پوری بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا دین تو اسلام ہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام نہیں ہے، اس کی بنا اللہ نے خود ڈالی ہے اور تمام انبیاء اسلام لے کر آئے ہیں۔ حضور نے آخری زمانے میں اس کو اصلاح کر کے، یعنی لوگوں نے جو اس میں خرابیاں پیدا کر دی تھی ان سے اس کی اصلاح کر کے، اس کی تجدید کر کے اس کو اللہ کے حکم سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ دعوت ہے جو اسلام کی بنیادی دعوت ہے، اس دعوت کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس دعوت کو اسی اسلوب میں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یعنی یہ کہہ کے نہیں پہنچانا کہ لوگوں ایک تمہارے پاس پہلے یہودیت کے نام سے دین تھا جو خدا نے نازل کیا تھا، پھر نصرانیت کے نام سے ایک دین تھا۔ قرآن تو کہتا ہے یہ لوگوں نے نام رکھ لیے ہیں، میرے دین کا نام تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ تو ان دین عند اللہ الاسلام کے معنی یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے اسلامی ہے، اب بھی اسلامی ہے، قیامت تک اسلام رہے گا۔ اصل میں اب ہم نے مخصوص طور پر اسلام کو یہودیت اور نصرانیت سے الگ ایک تیسرے دین کی حیثیت سے پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس تصور سے نکلیے اور پھر قرآن کے تصور پر آئیے۔ یہاں تک کہ جو مستشرقین ہیں ان احمقوں نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی کہ وہ یہ بتائیں کہ دیکھیے اسلام میں تو فلاں فلاں باتیں یہودیت سے لی گئی ہیں، فلاں باتیں نصرانیت سے لی گئی ہیں۔ وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ سارا اسلام ہی تھا، اس لیے یہودیت میں جو کچھ اسلام کا خیر موجود ہے وہ آج بھی ہمارا ہے، نصرانیت میں جو کچھ خدا کے دین کا خیر موجود ہے وہ آج بھی ہمارا ہے۔ یہ سب کچھ کو اسلام کی دعوت جب رسول اللہ نے پیش کی تو قرآن مجید کی صورت میں اور سنت کی صورت میں بالکل منقع کر کے پیش کر دیا گیا۔ یہ بات ہے جو ہم
اسلام کی بنیاد پر کہتے ہیں، اور اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اب رہ گئی آپ کی اس آیت سے متعلق تردد آپ کا، تو اس میں جو لفظ کفر استعمال ہوا ہے وہ حضرت مسیح کے کفر کے بارے میں استعمال ہوا ہے، یعنی جن لوگوں نے حضرت مسیح کا انکار کر دیا، وہ کون ہیں؟ وہ یہود ہیں۔ ان کے سامنے حضرت مسیح کی دعوت پوری شان سے آ چکی ہے، اور آخری درجے میں سیدنا مسیح نے ان پر اتمام حجت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک پوری امت وجود میں آئی ہے۔ یہ اب صدیوں کی تاریخ ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت میں تو اگر ان میں کوئی آدمی معذور تھا یا مخلص تھا اور نتیجے تک نہیں پہنچا تو اس کا فیصلہ انفرادی طور پر ہو جائے گا، اس کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن قومی حیثیت سے یہود پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے وہ کفر پر ہیں، حضرت مسیح کو انہوں نے نہیں مانا، اور جو دنیا میں اللہ نے ان کے لیے سزا مقرر کی ہے وہ قیامت تک انہیں دی جاتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ حضرت مسیح پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بات ہے جو اس آیت میں کہی گئی۔ یہاں یہ اصولی بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی قوم کو سزا دی جاتی ہے تو اس کی قومی حیثیت میں دی جاتی ہے۔ آخرت کا معاملہ قومی حیثیت سے نہیں ہوگا، آخرت کا معاملہ انفرادی حیثیت سے ہوگا، اور وہاں ہر شخص کے معاملے کو دیکھا جائے گا۔ اس کو اگر آپ البیان کی وہ جلد اب چھپ رہی ہے، سورہ 3 کی تفسیر میں دیکھیں گے تو اس میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا جو استثناء ہے، اوپر ذریت ابراہیم کے تمام مقامات کو بیان کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ بحیثیت قوم تو یہ تباہی کے گڑھے میں گر چکے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن ان کے اندر انفرادی حیثیت سے سچے مومن بھی ہو سکتے ہیں اور اچھا عمل کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ ان کے انفرادی عمل کے لحاظ سے کرے گا۔ آپ کے سوال سے پہلے معاذ بن نور صاحب کا ایک سوال باقی رہ گیا تھا سورہ توبہ کی آیت کے بارے میں، تو اس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر جو اہل کتاب رسول اللہ کے زمانے میں ہیں انہی کے بارے میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، اور ان کی اس وقت 2 اقسام ہیں جن کو میں نے میزان میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں کہ جو مشرکین عرب ہیں جن پر پہلے اتمام حجت ہوا، اس کے بعد وہ اہل کتاب ہیں جو جزیرہ نما عرب میں رہتے تھے، ان پر اتمام حجت ہوا، اس کے بعد وہ اہل کتاب ہیں جو جزیرہ نما عرب کے باہر تھے، یعنی رومی حکومت میں اور اسی طرح سے ایرانی حکومت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی خطوط لکھ کے اتمام حجت کیا اور ان کو موقع دیا کہ وہ اس دینونت کو دیکھیں جو جزیرہ نما عرب میں برپا ہوئی ہے، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کریں، آئیں، پوچھیں، بیان کریں۔ یہ تینوں گروہ ہیں جن پر اللہ کی حجت اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے تمام کر دی گئی۔ صحابہ کرام نے ان کے خلاف اقدام کیا ہے اور اسی اقدام کی ان کو یہاں ہدایت کی گئی تھی، انہوں نے اس سے باہر کوئی اقدام نہیں کیا۔ یعنی یہ اقدام ان کا اقدام نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اقدام کی ابتدا کر دی گئی تھی، اس کے بعد پایہ تکمیل تک انہوں نے پہنچایا ہے اس کو۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال جہاد کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مختلف اور غیر مسلم کے ساتھ جہاد بھی کیا تھا، جیسے میرے خیال سے شام وغیرہ جو ممالک تھے جن کی ہمیں لسٹ بھی معلوم تھی، تو آج کل اس کے بارے میں ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا ہم غیر مسلموں سے ابھی بھی جہاد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ پاکستان یا اور میرا سوال ہے کہ ہم پاکستان میں کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ جہاد ایک تو کفر کے خلاف ہوتا ہے اور ایک ظلم کے خلاف۔ ظلم کے خلاف جہاد قیامت تک ہوگا۔ اگر کوئی قوم کسی دوسری قوم پر ظلم کرتی ہے، عدوان کا ارتکاب کرتی ہے، تو جس طرح ایک ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے خلاف اقدام کرے اگر وہ کسی ظلم و عدوان کا ارتکاب کرتے ہیں، اسی طرح قوموں کو بھی حق حاصل ہے کہ اگر کوئی قوم کسی قوم پر زیادتی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، خاص طور پر قرآن نے جو اس ظلم کا حوالہ دیا ہے کہ بعض اوقات پرسیکیوشن ہوتی ہے، یعنی مذہبی جبر پیدا کر دیا جاتا ہے، جیسے قدیم زمانے میں تھا اور جیسے ہمارے اپنے زمانے میں کمیونسٹ ملکوں میں رہا، تو اس طرح کی صورتحال اگر پیدا ہو جائے اور ظلم و عدوان کا ارتکاب کیا جائے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ جہاد کریں، اور اگر آپ کے پاس قوت ہو اور آپ اس پوزیشن میں ہوں تو بعض حالات میں یہ فرض بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد تو قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ کفر کے خلاف جہاد صرف خدا کے پیغمبر کرتے ہیں، اس کا حق کسی عام انسان کو نہیں ہے، اور خدا کے پیغمبر بھی خدا کی طرف سے
متعین گروہوں کے خلاف کرتے ہیں. یعنی خدا کی طرف سے جب کسی گروہ پر اتمام حجت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بتاتا ہے ان کو کہ اب اس کے خلاف تم اقدام کر سکتے ہو. وہ حقیقت میں جہاد نہیں ہوتا، وہ در حقیقت کفر کی سزا ہوتی ہے جو دنیا میں دی جاتی ہے. یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی، اس کا حق کسی کو حاصل نہیں رہا. اب ہم صرف ظلم کی بنیاد پر جہاد کر سکتے ہیں، اور یہ جہاد اللہ کا حکم ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ہماری شریعت کا ابدی حصہ ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گا. اور اس کے مواقع اب بھی پیدا ہوتے ہیں اور یہ جہاد کیا جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں، ساری دنیا اس کو مانتی ہے. امریکہ نے افغانستان پر جو حملہ کیا ہے وہ غلط کیا صحیح کیا وہ بحث الگ ہے، لیکن یہی کہہ کے کیا ہے کہ اس کے خلاف ایک ظلم کا ارتکاب ہوا ہے، اس لیے وہ اس ظلم کا ازالہ کرنے کے لیے حملہ کر رہا ہے. تو اس کو تو عالمی سطح پر مانا جاتا ہے. ہم اس جہاد کے مکلف ہیں بعض حالات میں، یعنی ہم پر یہ فرض کر دیا جاتا ہے جس کی میں نے مثال دی کہ جیسے کہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہو، لیکن فرض اس وقت ہوگا جب کہ ہم اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ ہم یہ کر سکیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صبر کے ساتھ اپنے اندر استعداد پیدا کریں. عامر عبداللہ صاحب. جی جاوید صاحب، ایک مسلمان نے اپنے غیر مسلموں کے حوالے سے بھی چند سوالات ہیں. مثلاً یہ کہ قرآن مجید میں بات سنایا گیا، تو کیا یہ سزائیں غیر مسلموں پر بھی نافذ کی جائیں گی؟ اور اگر ایسا کیا گیا تو کیا یہ ان پر نافذ کرنا نہیں، ان میں سے کوئی سزا بھی غیر مسلموں پر نافذ نہیں کی جائے گی. ان سزاؤں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہو، اور پھر یہ انتہائی سزائیں ہیں. مسلمان بھی ہو اور اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، اس کے حالات آخری درجے میں اس سزا کا تقاضا کرتے ہوں، تب یہ سزائیں دی جائیں گی. غیر مسلم اگر چاہیں گے کہ ان پر اس سزا کا نفاذ کیا جائے اور وہ ہماری عدالتوں ہی میں اپنا مقدمہ لے کے آئیں گے تو ان پر بھی نافذ کر دی جائیں گی. وہ اگر نہیں چاہیں گے تو ان پر نافذ نہیں کی جائے گی. یعنی شرعی لحاظ سے ان کا ان پر نافذ کرنا ضروری نہیں ہے. جاوید صاحب، اتمام حجت کے حوالے سے موجودگی میں خاص طور پر موجودگی میں تین گروہوں کا ذکر آتا ہے، یہودی اور عیسائی. اور بہت بڑا ٹھیکہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں اس کا کچھ الگ سے ذکر آتا ہے کہ کیا ہوگا معاملہ، تو اس کو کس کیٹیگری پہ رکھا جائے؟ یہ منافقین تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون تھے اور کون نہیں تھے. اس کا فیصلہ تو میں آپ کر ہی نہیں سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان میں سے بعض کو سزائیں بھی دی گئی، لیکن بہت سے لوگ جو تھے وہ نمایاں نہیں ہو سکے. بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پر تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے اس جرم پر پردہ پڑا رہا، چنانچہ ان کو آخرت کی سزا سنا دی گئی. ورنہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر وہ نمایاں ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، تو ان کو بھی پھر یہی سزا دی جائے گی. پچھلے زمانے میں اسی صدی میں 20ویں صدی کے اندر یہ جو اسلامک اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ آیا، اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اسٹیٹ کے قیام کو ایک ذمہ داری سمجھا گیا، اور اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ آیا لوگ مسلمان ہوں گے اسٹیٹ کی نہیں ہوں گے، بعض اسٹیٹ نافذ کرتی ہے. اس کے نتیجے میں جو دائی اور بدو کا ریلیشن شپ تھا یہ بڑا متاثر ہوا ہے. تو اس پر آپ کیسے کوشش کریں گے؟ میرے نزدیک یہ تعبیر کی بڑی سنگین غلطی تھی. قرآن مجید میں جو پیغام دیا گیا تھا اس پیغام کے دو حصے تھے. ایک کا تعلق اس ابدی دعوت سے ہے جو ہمیں قیامت تک لوگوں کو پیش کرنی ہے، اور ایک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ نے اتمام حجت کیا تو جزا بھی نافذ کی، سزا بھی نافذ کی. اس میں بعض ہمارے جلیل القدر مفکرین کو غلطی لگ گئی. یعنی جس طرح بعض لوگ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئے دور حاضر میں کہ نبوت ختم ہو گئی، تو آپ یہ دیکھیے کہ ابن عربی یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت نے تو میری کمر توڑ دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا درجہ جو نبوت کا درجہ تھا اب کوئی اس کو حاصل ہی نہیں کر سکے گا. اسی طرح کی صورتحال بعض لوگوں کے رسالت سے متعلق معاملات میں ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ اس وقت تو اللہ کے پیغمبر نے ایک ریاست قائم کر دی، ایک نظم وجود میں آ گیا،
اس کی بنیاد پر اسلام کا غلبہ قائم ہو گیا، اہل کفر کے خلاف شدید جنگ کر ڈالی گئی، ان کو سزا دے دی گئی، تو یہ جو چیز تھی اس چیز کو اس کے صحیح سیاق میں رکھ کر سمجھنے کی بجائے انہوں نے ان آیات کی تعمیم کر دی، اور اس سے یہ تصور اخذ کیا کہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک نظام کے علمبردار بن کر اٹھیں اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں۔ یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کا پیغام پہنچائیں، خدا کی دعوت پیش کریں۔ یہ دعوت جب کسی خطہ ارض میں پوری کی پوری قوم قبول کر لے گی یا اس کی بہت بڑی اکثریت قبول کر لے گی تو اس کے نتیجے میں آپ سے آپ اسلام کا ظہور ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ جس طرح انفرادی زندگی میں ہوگا اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی ہو جائے گا۔ تو جو چیز نتیجے کے طور پر سامنے آنی تھی اس کو ہدف، مقصد اور نصب العین کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ چنانچہ اس پر بڑی تفصیلی گفتگویں اس زمانے میں لوگوں نے کی، اور اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی تنقید بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم مولانا وحید الدین خان صاحب نے کی۔ ان کی کتاب تعبیر کی غلطی اس وقت شائع شدہ موجود ہے، اس میں اس پوری غلطی کو واضح کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ اس میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی کی آیت، اس میں اقامت دین کی آیت، ان کو کس طریقے سے غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اس غلطی کو واضح کرنا چاہیے، اس سے شدید نقصان پہنچا ہے دین کی دعوت کو، اور اس سے تصور یہ بن گیا ہے کہ اسلام غالباً دنیا کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کی دعوت بنیادی طور پر ہماری موت سے متعلق ہے، یعنی یہ کوئی معمولی درجے کا معاملہ نہیں ہے کہ موت آنے والی ہے، اور یہ کوئی معمولی درجے کا معاملہ نہیں ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کا اصل موضوع یہ ہے، وہ اس کی منادی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دعوت اور یہ منادی ہے جو ہمیں دنیا تک پہنچانی ہے۔ جو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں انہیں دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کا پابند ہونا ہوتا ہے۔ وہ احکام انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہیں، وہ اجتماعی زندگی سے بھی متعلق ہے، اور وہ حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں اور مال نہیں ہے تو آپ اس لیے مال ضرور لائیں کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نہیں، اگر مال ہوگا تو زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی خطہ ارض میں آپ کو اقتدار حاصل ہو جائے گا تو جو شریعت کے احکام ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نافذ کریں، اور پھر اگر آپ اس وقت نافذ نہ کریں تو ان کے بارے میں تو یہ وعید ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ لیکن جب تک آپ اس حالت کو نہیں پہنچتے اس وقت تک آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ خدا کا پیغام پہنچائیں، خدا کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہم دین کے دائی ہیں، کسی ریاست کے دائی نہیں ہیں، کسی نظام کے دائی نہیں ہیں۔ اور دین بنیادی طور پر کیا ہے؟ وہی جو سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کی آیت میں بیان ہو گیا ہے کہ خدا پر سچے ایمان کی دعوت، آخرت پر سچے ایمان کی دعوت، اچھے عمل کی دعوت، یہ ہماری دعوت ہے۔ یہ دعوت ہمیں دنیا کے ہر فرد کو دینی ہے۔ اس کو قبول کرنے کے بعد ہم پہلی بات کیا کہیں گے آدمی سے کہ بھائی اگر تم اب ایمان لے آئے ہو، تم نے آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ اچھا عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو دیکھو ہمارے دین میں نماز کا حکم ہے تو ہم اسے نماز بتائیں گے، ہمارے دین میں زکوٰۃ کا حکم ہے ہم اسے زکوٰۃ بتائیں گے، ہمارے دین میں حج کا حکم ہے ہم اسے حج کے احکام بتائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم کسی جگہ اقتدار حاصل کر لے گی تو ہم اس کے ذمہ دار لوگوں کو، اس کے ارباب حل و عقد کو مخاطب کر کے یہ کہیں گے کہ دیکھیے آپ کے لیے بھی اللہ نے بعض احکام دیے ہیں۔ مثلا آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ اپنا نظم شورا پر قائم کریں، آپ جمہوری حکومت قائم کریں، آپ عوام کا اعتماد حاصل کریں، آپ ان کے اعتماد کی بنیاد پر حکومت کا نظم چلائیں۔ آپ کو اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، آپ کو ہر حال میں انصاف کرنا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ معروف کو دنیا میں فروغ دینے والے بنیں، آپ منکر کو روکنے والے بنیں۔ یہ باتیں پھر ہمیں اس وقت ان سے کہنی ہے، تو یہ باتیں اس وقت کہی جائیں گی۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی ابھی مسلمان نہیں ہوا اور آپ اسے حج کے احکام بتانا شروع کر دیں۔ آپ دنیا کو جو دعوت پیش کریں گے وہ ان 3 بنیادی چیزوں کی دعوت ہے، جو اس کو قبول کر لیں گے ان کے ساتھ پھر دوسرا باب کھل جائے گا، اور وہ اسلام کے احکام کا باب ہے۔ اور یہ باب بھی حالات کے لحاظ سے کھلے گا، یعنی آدمی شادی کرے گا تو اب اس کو بتایا جائے گا کہ شوہر کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہیں، یا عورت ہے تو بیوی کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور اگر کوئی قوم اس درجے میں پہنچ جائے گی کہ کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل کر لے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ اب دین تم سے یہ تقاضے کرتا ہے۔ یہ صحیح ترتیب ہے اسلامی دعوت کی۔ ریاست کو ہدف بنانا یا کسی نظام کو ہدف بنانا یہ نہ قرآن میں کہیں بیان ہوا ہے نہ حدیث میں کہیں بیان ہوا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہوا اس وقت بھی اس کو ہدف بنا کے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ مکے میں بھی انہی چیزوں کی دعوت دی گئی، مدینے میں بھی انہی چیزوں کی دعوت دی گئی۔ اس دعوت کا ایک نتیجہ نکلا،
وہ نتیجہ یہ نکلا کہ مکے کے بعد جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے کے رؤسائے قبائل آپ پر ایمان لے آئے، اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لیڈروں نے ایمان قبول کر لیا، تو فطری طور پر اقتدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گیا۔ اب دین کے ان احکام کا ظہور ہونا شروع ہو گیا جو ریاست سے متعلق ہے۔ تو دین کا یہ فطری طریقہ ہے کہ آپ بچے ہیں تو بچوں سے متعلق احکام، آپ بڑے ہو گئے ہیں تو بڑوں سے متعلق احکام، آپ باپ بن گئے ہیں تو باپ کی حیثیت سے احکام، آپ نے شادی کر لی ہے تو شوہر یا بیوی کی حیثیت سے احکام، آپ اگر کسی خاندان کے سربراہ ہیں تو اس حیثیت سے احکام، اور اگر آپ کسی ریاست کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں تو اس حیثیت سے احکام۔ اس فطری اسلوب میں اور فطری ترتیب پر دین کو پیش کرنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ واضح کر دینا چاہیے کہ دین اصلاً موت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، انسان کو موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں متنبع کرنے کے لیے آیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام بنیادی طور پر کوئی حکومت قائم کرنے کے داعی نہیں تھے، وہ بشیر اور نذیر تھے، جنت کی بشارت دینے والے، جہنم کے عذاب سے خبردار کرنے والے، یہی اسلام کی دعوت ہے۔ جو لوگ جب معاشرہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے اندر نان مسلمس اور مسلمس کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے، سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس جرم کو یا کو جرم مانا جائے، اور پھر اس کے بعد سزا کا لیول آتا ہے کہ سزا کون سی کیا دی جائے معاشرے کے لیول پہ، اور ان میں ڈفرینسیشن کی جائے بٹوین نان مسلمس اینڈ مسلمس۔ تو فرسٹ چیز تو پہلے یہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ تو فرسٹ اسٹیپ کے اندر جب یہ ڈیٹرمن کرنا ہوگا کہ کس چیز کو جرم مانیں گے، تو اس میں دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ ون کہ سب سے پہلے اگر کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے تو وہ تو پہلا جرم ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا ہے، پوری معاشرے کے خلاف ایکشن نہیں ہوا ہے، شاید اخلاقی چیزیں جو یا اخلاقی حدود کی جو خلاورزی ہوتی ہے اس کو شاید اس کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں۔ فرسٹ کیٹیگری تو ظاہری بات ہے ویری ایزی ہے بٹوین مسلمس اینڈ نان مسلمس، کیونکہ کسی کے خلاف کسی انسان کی جان و مال کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو اٹس ویری کلیئر وہ مذہب کے سے ریلیونٹ نہیں ہے اتنا، تو ہر مذہب اس کو برا مانے گا، لیکن ڈفرینٹ مذہب اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں ہمارا انٹریکشن نان مسلم سب کیسے ہوگا، کس چیز کو ہم مانیں گے کہ یہ جرم ہے اور اس کے خلاف ہم سزا دیں۔ یہ دیکھیے بڑی آسان بات ہے، یعنی آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتے ہیں جس طرح کہ آج کل کا طریقہ ہے، اسی میں زیر بحث آئے گا کیا جرم ہے کیا جرم نہیں ہے۔ شریعت کے حوالے سے تو صرف وہ 5 جرائم زیر بحث آئیں گے جن میں اللہ نے سزائیں مقرر کر دی ہیں۔ ان میں چوری ہے، اس کے بارے میں دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چور کی سزا سب کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے، تو چوری کی سزا کا قانون ہم اس طرح بنا دیں گے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو مثال کے طور پر اس کو 10 سال کی قید کی سزا ہے، یا اس کو 10 کوڑے مارنے ہیں، یا کوئی اور بھی سزا آپ نے مقرر کر دی۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہے اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور جرم اس سے آخری درجے میں سرزد ہو گیا ہے اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، تو پھر اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے گی۔ تو قانون میں اس وقت بھی جب آپ قانون بناتے ہیں، اگر آپ تعزیرات پاکستان کو اٹھائیں تو اس میں انتہائی سزا بھی بیان کر دی جاتی ہے اور اس کی ابتدائی سزا بھی بیان کر دی جاتی ہے۔ ہر جرم میں اسی طرح قانون سازی کی جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو سزا مقرر کی گئی ہے چونکہ وہ انتہائی سزا ہے، اس میں ہم یہ سب شرائط عائد کر کے بیان کر دیں گے کہ اگر وہ مسلمان ہے اور پھر یہ چیزیں بھی پوری ہو گئی ہیں تو اس کو ہاتھ کاٹنے کی ہم سزا دیں گے۔ اس سے آپ غیر مسلم مستثنا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ پارلیمنٹ میں بحث کے دوران وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی آپ کی سزائیں قبول کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کے قبول کرنے پر ہے۔ عام حالات میں ہم یہی قانون سازی کریں گے۔ زنا کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک جرم ہے، ہر سوسائٹی مانتی ہے کہ وہ ایک جرم ہے، اس میں بھی ہم بالکل اسی طریقے سے قانون سازی کر دیں گے۔ قذف کے معاملے میں بھی اسی طرح سے قانون سازی کر دیں گے۔ اور جہاں تک ہرابہ کا تعلق ہے، یعنی کچھ لوگ فساد کے لیے اتر آئے
تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی کسی کے یہاں اختلاف نہیں ہوتا. اس میں ہمارے یہاں سزاؤں میں ویسے ہی بہت تنوع رکھا گیا ہے. 4 سزائیں بیان کر دی گئی ہیں اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان میں سے آپ انتہائی سزا بھی دے سکتے ہیں اور آپ ابتدائی سزا بھی دے سکتے ہیں. تو اسلامی قانون کی یہ چند چیزیں جن کے بارے میں ہم کو بحث کرنی ہے. اس میں ہم اس طریقے سے قانون بنا دیں گے. میرے نزدیک کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. کوئی الگ سے حدود آرڈیننس نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تعزیرات پاکستان میں 2 سطریں لکھنے کی ضرورت ہے. چوری کا باب پہلے سے موجود ہے, زنا کا باب بھی پہلے سے موجود ہے, تہمت کا باب بھی موجود ہے. بس آپ یہ لکھ دیجئے کہ اگر وہ مسلمان ہے اور اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا تو یہ انتہائی سزا اسے دی جائے. ہمارا